مگر بہت بڑا نقصان ہماری اسلامی زندگی کو کن لوگوں سے پہنچا ہے وہ میں ابھی عرض کروں گا۔ آج کی اس مجلس کا ایک فائدہ میں یہ بھی اٹھانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھیں کہ آج ہماری اسلامی زندگی کو سب سے بڑا نقصان کس بات کا ہوا ہے۔ میں اس کے اسرائیلیات پر زور دے رہا ہوں اور یہودی ازم پر زور دے رہا ہوں۔ یہودیت نے اور اسرائیلیات نے، اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے ہم کو کل سے لے کے آج تک بہت نقصان پہنچایا۔ بس ایک چھوٹا سا ثبوت یہ دیتا ہوں، یہ بتلائیے کہ کل حضور کے مقابلے میں جو لوگ تھے، جو بڑے بڑے نام تھے، آج بھی اگر وہ کوشش میں ہے تو یہ اندازہ کیجیے گا کل جب حضور کے مقابلے میں جو نام بڑے بڑے تھے وہ کون سے تھے۔ اور اگر آج کے ہم کسی بھی اسلامی مورخ سے پوچھیں کہ جس کا نام میں ابھی لینے جا رہا ہوں اس کی حضور سے مخالفت کس شکل میں سامنے آئی تو بات سامنے آ جائے۔ نام لیتا ہوں، جو بڑے نام تھے اس میں ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب، سب سے نمایاں ابو سفیان۔ ابو سفیان سے جو مقابلے ہوئے اس میں بدر و جنگ احزاب تک، اس کو جنگ خندق کہتے ہیں۔ اس کے بعد آج کے ہر اسلامی مورخ سے اگر بات کی جائے تو وہ کہے گا جہاں تک ہماری نظر کام کرتی ہے وہ یہ کہ ابھی ابو سفیان کی جنگ حضور سے ختم نہیں ہوئی۔ بدر، احد، جس کو احد لوگ کہہ دیتے ہیں، احد اور خندق تک، احزاب تک کی جنگ کے بعد جو جنگ خیبر ہوئی ہے یہودیوں سے، وہ بھی ابو سفیان کی محنتوں کا نتیجہ تھا کہ اس کے ساتھ یہودی ہوئے اور اس نے یہودیوں کو اب آمادہ کیا۔ یہ ہم اور آپ اپنے کسی تعصب نظر کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وسعت نظر رکھنے والا ہر مورخ یہ کہے گا بات یہی ہے کہ یہودیوں سے جنگ کروانے میں بھی ابو سفیان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اگر یہ ہماری بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ چکی ہو تو اب میں یہ پوچھتا ہوں، آج اس سن 2011 میں جب ہم اور آپ بیٹھ کر بات سن رہے ہیں تو میں یہ پوچھتا ہوں کیا آج اسلامی صفوں کے سامنے کوئی ہے ایسا جو یہ کہے کہ ہم ابو جہل کی اولاد میں ہیں؟ کیا ہے کوئی ایسا اس روئے زمین پر جو یہ کہ ہم ابو لہب کی اولاد میں ہیں؟ نہ ابو جہل والا ملے گا، نہ ابو لہب والا ملے گا، یہاں تک کہ کوئی یہ بھی کہنے والا نہیں ملے گا کہ ہم ابو سفیان کی اولاد میں ہیں۔ لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ جو نظریہ کل ابو سفیان کا تھا رسول کے سامنے اور کل ہی کی تاریخ میں، اسی زمانے کی تاریخ میں وہی نظریہ ابو سفیان کا جو ابتدائی تھا حضور کے سامنے، مکے تک فتح مکہ کے موقع پر حضور کی اس دنیا سے اٹھنے سے 1.5-2 سال پہلے ابو سفیان کا اسلام قبول کر لینا، کوئی مان لے اس سے ہمیں بحث نہیں کہ اب ابو سفیان بڑا پکا مسلمان ہو گیا، جس نے اتنی جنگیں لڑوائی، اتنے قتل کروائے، وہ بڑا پکا مسلمان فتح مکہ کے موقع پر ہو گیا۔ چلیے ہو گیا، ہم اس کو بحث نہیں۔ لیکن کیا اس کا پوتا یزید بھی ویسے ہی ہوا؟ اس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا کہ یزید نے کیا کچھ نہیں کیا، کبھی میں اس کو بات نہیں کرتا۔ تو کم سے کم اتنا تو مانیں گے کہ ابو سفیان لایا ہو یا نہ لایا ہو صحیح اسلام، اس کا پوتا تو وہ سب کچھ کام کر رہا تھا جو اسلام لانے سے پہلے ابو سفیان حضور کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کا وجود ختم کر دو۔ اس کے لیے جو کوشش اس نے کی ناکام رہا، وہی اس کا پوتا رسول کے نواسے کے ساتھ کر رہا تھا کربلا میں وہاں پر، کہ نہیں جہاں ابو سفیان ناکام ہو رہا تھا وہاں یزید بھی ناکام ہو رہا تھا۔ کیوں؟ میں بھی اس کا تصور بھیج محمد
ابھی لکھنؤ کی مجلس میں عشرے میں نے ایک جملہ کہا ہے، وہ میں یہاں بھی آپ کے سامنے دوہرا دینا چاہتا ہوں۔ تعصب کی بنیاد پر بات نہیں، کم سے کم اس پر تو آج کا عالم اسلام غور کرے کہ جو لوگ یزید کی طرفداری کی باتیں کرتے ہیں، اب اس دور میں باتیں شروع ہو گئی، تو میں اس لیے جملہ کہوں گا کہ ذرا غور کیجیے گا۔ ابو سفیان تو نہیں رہ گیا، اس کی آج کوئی اولاد نہیں ہے، ابو جہل کی نہیں ہے، ابو لہب کی نہیں، لیکن نظریاتی طور پر وہ ابو سفیان، بہت توجہ کیجیے گا، وہ ابو سفیان جو کل بدر، احد اور خندق کی جنگوں تک ناکام ہوا، اس نے یہودیوں کا سہارا لے کے یہاں تک کہ جنگ خیبر کی جنگ ہوئی اور جنگیں ہوئی، یہودیوں کو ابھار کر سامنے لائے، اس کو سارے مورخین مانتے ہیں۔ تو اگر آج کسی کے نام پر دنیا میں کوئی اولاد ہو یا نہ ہو، اتنا تو سب مانتے ہیں آج بھی عالم اسلام کا سب سے بڑا مخالف یہودی ہے۔ تو کل بھی یہودی تھا، آج بھی یہودی ہے۔ کیوں عزیزو، ہم کیوں نہ مانیں اس بات کو کہ کل بھی ابو سفیان شریک کار تھا یہودی کے لیے، اور آج بھی یہودیوں کا کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر ضرور ہے جو مسلمانوں کے اندر رہ کر یہودیوں کا کام کر رہے ہوں گے۔ کیوں نہ ہم مانیں کہ یہ وہی سفیانی ہے جو کل تھے۔ یہ صلوات بھیجے محمد معافی چاہتے کل کی طرح زحمت کو دوں گا، نینے پر لوگوں کو تکلیف تو آگے آ سکتے ہیں، آنے والے باہر ہے اور تھوڑا جو ہے باہر صلوات بھیجے محمد۔ میں یہاں پر ایک بات جو میں نے وہاں کہی وہ دہرانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے لکھنؤ میں، یا وہاں کے اشرف محمد میں نے بات کی کہ چلیے کم سے کم اگر ہم یہ مان لیں کہ اچھا وہ اسلام لے آیا تھا، تو آج جن لوگوں کو یزید سے ہمدردی ہو، کیونکہ یہ ہمارے سامنے باتیں ابھر رہی ہیں، اس کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے، تو میں ان سے بڑے ویسے کہوں گا جسٹیفیکیشن چاہیے، انصاف چاہیے، عدالت چاہیے۔ یہ بتاؤ کہ چلو ابو سفیان نے اسلام لے آیا فتح مکہ پر، لیکن اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا، یہ تو سب کو معلوم ہے، سارا عالم اسلام کی ہر تاریخ قتل کرتی ہے کہ ابو سفیان کی زوجہ وہ تھی کہ جس نے رسول کی چچا جناب حمزہ کا کلیجہ نکالا، چبانا چاہا، انگلیاں کاٹی، ہار پہننا چاہا، جس کا بڑا نام تھا جناب حمزہ۔ کس نے کیا؟ ابو سفیان کی زوجہ نے۔ فتح مکہ پر دونوں اسلام لے آئے۔ اگر یہ دونوں اسلام لے آئے تو آج کی تاریخ میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو گروہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اسلام کے، ایک گروہ میں ابو سفیان اور اس کی زوجہ ہندہ نظر آ رہی ہے، اور دوسرے گروہ میں جناب حمزہ اور امام حسین نظر آ رہے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ کس گروہ میں کھڑے ہونا پسند کرتے ہو؟ کلیجہ چبانے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرتے ہو، یا جس کا سر دشت تیلا میں لا کے رکھا گیا اس کی ماں کے ساتھ کھڑے رہنا پسند کرتے ہو؟ رسول کی بیٹی فاطمہ کے گروہ میں، یا معاذ اللہ ہندہ کے گروہ؟ بات یہی ختم ہو جائے۔ جس یہودی کی بات کی جائے، کوئی تعصب میں بات نہیں کرتا، آج کے مسلمانوں سے بڑے احترام سے کہوں گا، اپنے نوجوان نسل سے بھی کہوں گا، بہت نقصان پہنچا رہا ہے اس وقت بھی خود مسلمانوں کے اندر کا وہ گروہ جو عجیب بات ہے، غور کیجیے کہ میں کہنے جا رہا ہوں کہ مسلمانوں میں، عالم اسلام میں، مبلغین میں، تعصب پر نہیں کہہ رہا ہوں، تعصب کی بنیاد پر نہیں، آپ غور کیجیے گا، سعودی عرب جو کل کا حجاز، کل اس حجاز میں ابو سفیان کے ساتھ یہودی اور یہودیوں کے ساتھ ابو سفیان کھڑے رہ کر رسول کا کیا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ مکے سے مدینہ، مدینے سے مکے تک کیا کچھ نہیں ہو رہا، کتنا ختم ہو 1400 برس گزر گئے۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں اس 1400 برس میں، جبکہ سارا عالم اسلام جانتا ہے کہ اس وقت بھی یہودی اس سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچاتا ہے، جو مرکز کہلایا جائے گا اسلامی تبلیغ کا، وہ کسے کہا جائے گا؟ سعودیہ۔
سعودی حکومت، سعودی گورنمنٹ، سعودی عرب، میں تعصب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، کسی کٹر بنے یا تعصب کی بنیاد پر بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک لمحہ فکریہ ہے جو سامنے رکھتا ہوں۔ جو مرکز ہے ساری دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے، سعودی عرب، مجھے دکھلائیے، ذرا بتلائیے کہ وہاں سے کتنا لٹریچر ہے ایسا جو یہودیوں کے خلاف چھپ رہا ہو۔ جو مرکز ہے اسلامی تبلیغ کا، کم سے کم کچھ تو لٹریچر وہاں سے ایسا شائع ہوتا کہ جو یہودیوں کو، اس یہودیوں کو اس میں نشانہ بنایا جاتا کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچانا۔ اچھی بات ہے، ان کے خلاف وہاں سے کوئی لٹریچر شائع نہیں ہوتا، لیکن اسلامی مختلف فرقوں کے لیے ایسا لٹریچر شائع ہوتا ہے کہ اس میں آپس کی نفرتیں، عداوتیں، تشدد بڑھتا ہی چلا جائے۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہودی کے خلاف کچھ نہیں چھاپتے، آپس کے مسلک کے اختلافات کی بنیاد پر وہ چیزیں چھاپتے ہیں، وہ چیزیں شائع کرتے ہیں کہ جن کا بیان کرنے کا بھی کسی کو ذرا سا بھی خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مقصد یہ کہ در پردہ کہیں سے یہودی بات ہے جو گھوم رہا ہے، اور وہ کام جو کل کرتا تھا وہ آج بھی کرانا چاہتا ہے کہ اس کی مذمت نہ ہو، یہ آپس میں رکھتے رہے۔ اور اس کا بہت تفصیلی گفتگو ہے، لیکن اس کو مت سمجھ کے میں جس کا بات کی رہتی ہے کرنا چاہتا ہوں کہ نیٹ پر آپ دیکھیں گے، انٹرنیٹ پر میں نے بھی دیکھا، اور اس کے لیے آج سے 3 سال پہلے 4 سال پہلے بڑی شدت سے ساری دنیا میں میڈیا نے اس کو شائع بھی کیا کہ اسرائیل میں قرآن کریم کے ایسے نسخے چھاپے جا رہے ہیں کہ جس میں بہت سی چیزیں وہ اپنے مطلب کے موافق رکھ کر باقی نکال رہے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن مجید پر ان کا وہاں سے یہ حملہ جاری ہو، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا، کوئی بات نہیں آتی۔ اب یہاں پر ہم ایک بات کہیں کہ جو لوگ عالم اسلام کے بڑی تبلیغ کی ذمہ داری لیتے ہوں، ان کا فریضہ ہے کہ وہ یہودی ان باتوں سے، میں خالی یہودی کو نشانہ بنا کے بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرا موضوع یہ نہیں کہ میں صہیونیہ اور اسرائیل اور یہودی پر بات کروں، میں اس پر بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اسلامی سب کے علماء، ان سے بھی، اس ملائیت سے بھی ہم کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میں ہر فرقے کو بات کرتا ہوں، تو کسی مسلک سے بھی آپ تعلق رکھتے ہو، اس پر نظر رکھیے گا کہ اس مسلک کے درمیان اور اس مسلک کے درمیان کچھ ایسے لوگ تو نہیں موجود ہیں جو در پردہ ان اسرائیلی طاقتوں کا نشانہ بن کر، ان کا شکار بن کر ہمارے درمیان وہ کام کر رہے ہیں جس سے مفاد ان کا پورا ہو۔ اور اس کے لیے میں جو ثبوت میں بات کرنا چاہتا ہوں، اگر میں ان کتابوں کو کہ جو خود عالم اسلام میں ایک مسلک والے دوسرے مسلک والے کے لیے شائع کرتے ہیں، بہت احتیاط سے کر رہا ہوں، بہت تھوڑی دیر کے لیے آپ میرے ساتھ چلے، کہ جو کتابیں ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو، آپ سمجھ رہے ہوں گے بات کو، شائع کی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ ان کا نظریہ ہے، یہ اتنی شدت کے ساتھ اسلامی صفوں کے اندر ایک صف والا دوسری صف والے کو برا بنانے کے لیے وہ توجہ کیجیے گا، برا بنانے کے لیے جو اس کے نظریات شائع کرتا ہے، ان نظریات کو مثلا مثال دی جائے کہ یہ مجمع بیٹھا ہے، اب اس مجمع کے نظریے کو برا ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں نشر کی جائیں کہ جس سے باقی اسلامی فرقوں کو آپ سے شدید نفرت، دشمنی، عداوت، مخالفت، مخالفت سب پیدا ہو، اتنا ہو جائے کہ وہ آپ کو واجب القتل سمجھے، ہمیں اور آپ کو۔ میں کہوں گا ٹھیک ہے،
ہم کو واجب القتل قرار دے دو، لیکن کم سے کم اتنا تو نہ کرو کہ ہم کو سامنے رکھ کر ہماری دشمنی پیدا کرنے کے لیے خود قرآن اور قرآن کو لانے والی ذات یعنی رسول اسلام کے کردار کو تو ویسا نہ پیش کرو کہ جس کا فائدہ ان یہودیوں کو پہنچے۔ بات بوجھل ہو رہی ہے جو آپ کے دماغوں تک، آپ کے ذہنوں تک شاید پوترا نہیں پہنچ رہی ہے۔ میں اور واضح لفظوں میں کہوں کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کے نظریات کو باطل ثابت کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے دیکھیے یہ ٹھیک مسلمان نہیں ہے، ان کا یہ نظریہ رسول کے بارے میں، ان کا یہ نظریہ قرآن کے بارے میں، جبکہ کہیں سے اس فرقے کا وہ نظریہ رسول کے بارے میں نہیں ہوگا۔ تو جو چیز یہ فرقہ رسول کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے برائی میں، اس کو برائی نقل کر کے اس فرقے کے نام پر دشمنی پیدا کرنے کے لیے جب رسول کی ذات کو نشانہ بنا کر تم بری باتیں اور غلط باتیں لکھو گے تو مراد تو تمہاری ہو رہی ہے یہ فرقہ، حقیقت میں یہ فرقہ نہیں مراد ہو رہا ہے، بلکہ رسول کے بارے میں وہ باتیں نقل کرا دینا چاہتے ہو کہ جس کا فائدہ یہودی کو پہنچ جائے۔ اگر میں ان باتوں کو یہاں سے نقل بھی کر دوں تو ابھی آپ میں سے ہر شخص انتہائی بڑا اٹھ کھڑا ہوگا، ہمت نہیں بجا نہیں بجا سے آپ نے کرنا۔ غلط کتابیں ہیں، یہ میرے جملے یاد رکھیں گے، جہاں تک ریکارڈ ہو کے جائے بات وہ بھی سنیں اس بات کو۔ غلط کتابیں غلط ناموں سے غلط مورخین اور لکھنے والے لکھ رہے اور شائع کر رہے، اور صرف یہ کہنے کے لیے تاکہ آپس میں نفرت پیدا ہو اور بڑھے۔ دیکھیے رسول کے بارے میں یہ ایسی بات کہتے ہیں، دیکھیے قرآن کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں، جبکہ ہمارے تصور میں بھی نہ ہوگا کہ رسول کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں ایسی بات کریں، کیونکہ یہ مجمع چاہے یہاں ہو الہ آباد میں یا یہاں سے باہر دنیا میں کہیں بھی ہو۔ آئیے ہم دو باتیں عرض کرتے ہیں۔ اس مجمع کا عقیدہ کیا ہے قرآن کے بارے میں؟ ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ کا کلام ہے، نہ کم نہ زیادہ، مقدم و مؤخر ہونا سب مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مدنی سورے جو بعد میں نازل ہوئے وہ قرآن میں پہلے لکھے گئے، وہ دلیل، کیونکہ ہر سورے کے اوپر لکھا ہوتا ہے مدنی یا مکی یا، تو آپ پہلے پڑھ لیں گے کہ سورہ بقرہ کیا ہے، جو مدینے میں نازل ہوا اس کا پہلے لکھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جو 13 سال تک مکے میں قرآن نازل ہوا وہ بعد میں لکھا گیا ہے، تو اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اب یہ کہ قرآن کے بارے میں ہمارا آپ کا نظریہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ کلام بھی نور ہے، قرآن نور ہے، اس کا ایک نام نور، ہدن بھی ہے، بشرا بھی ہے، فرقان بھی ہے، کتاب بھی ہے، قرآن بھی ہے، ذکر بھی ہے، قرآن کے بہت سے نام۔ اب اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو میں چھوٹی چھوٹی 3 باتیں بیان کرتا ہوں جو پریکٹیکل لائف کے اندر کی زندگی کے اندر کی۔ نیو جرسی میں امریکہ میں ہمارے ایک دوست نے ڈاکٹر مظفر صاحب نیو جرسی، جس کا دل چاہے پوچھ لے، میں نے خود بھی جا کر دیکھا، مکان میں رہتے تھے، اس کے بیسمنٹ میں کسی طرح سے آگ لگ گئی، میں بھی گیا وہاں تو میں نے حیرت سے دیکھا بیسمنٹ میں بہت سی چیزیں ایسی تھی جو لوہے کی تھی، مطلب واشنگ مشین، یہ سب اس آگ لگ جانے سے بالکل گل کر توڑ پھوڑ گئی، اس طرح سے اتنی زبردست آگ تھی کہ ہر چیز وہاں لوہے کی چیزیں بھی بالکل مرو دی گئی، اس طرح وہاں سامنے دیوار پر ایک پلاسٹک کے فریم کے اندر سورہ یاسین لگا، جس بیسمنٹ کی ہر چیز جل گئی، وہ پلاسٹک فریم کے اندر جو سورہ یاسین لگا ہوا تھا، اس پر شاید دور سے دھوئے کی کچھ ہلکی سی اس فریم کے اوپر تھوڑی سی کالک تو گئی، وہ پورا فریم ویسی محفوظ ہے کہ جہاں اندر کی ہر چیز چل گئی۔ بات پڑے گا